اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری چل رہی تھی اعتبارات ماہیت میں۔ اصلی بحث آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی، ایک مطلب آخر میں رہ گیا تھا، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اعتبارات ماہیت میں عرض ہوا تھا کہ تین اہم ترین اعتبار ہیں کہ جو ماہیت کے بارے میں کیے جا سکتے ہیں، اور یہ اعتبارات حصر عقلی رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ ماہیت بشرط شے ہے کہ جس کو کیا نام دیتے ہیں؟ مخلوطہ۔ ایک بشرط لا ہے کہ جس کا نام کیا ہے؟ مجردہ۔ اور تیسرا ہے لا بشرط، یعنی اس کو مطلقہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ تین اعتبار ہیں ماہیت کے، اور بشرط لا کی جو دوسری قسم بیان کی تھی، عرض کیا تھا اس کا ماہیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، فقط علامہ نے یہ تذکر دینے کے لیے یہاں ذکر کیا تھا کہ بشرط لا دو معانی میں استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی اعتبارات ماہیت کا ہے، اور ایک معنی جو ہے وہ جنس اور مادہ کے درمیان رابطے کو بیان کرنے کے لیے ہے، یا مادے اپنا فصل اور صورت کے رابطے کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ آج جو مطلب یہاں پر بیان کر رہے ہیں علامہ، وہ یہ ہے کہ اقسام سے ہماری آشنائی ہو گئی ہے کہ ماہیت مختلف اعتبارات رکھتی ہے، یعنی مختلف اس کی اقسام بن جائیں گی۔ ان اقسام کا مقسم کون ہے؟ تھوڑی سی یہاں پہ دقت کیجئے گا، چونکہ یہ علم اصول کے اندر یہ بحث بہت زیادہ ہے۔ آپ اصول کی کوئی بھی کتاب پڑھیں گے، حتیٰ جب درس خارج میں بھی چلے جائیں گے، تب بھی یہ اصطلاحات آپ کے لیے قابل استفادہ ہوں گی، چونکہ یہ والی بحثیں علم اصول میں جا چکی ہیں۔ چاہے آپ کفایہ لے لیں، چاہے آپ مثلا حلقات لے لیں شہید صدر کی، جو بھی آپ پڑھیں گے حتماً یہ والی بحثیں آپ نے پڑھنی ہے، اعتبارات ماہیت والی، اور یہ والی بحث جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں یہ بھی آپ وہاں پر پڑھیں گے۔ تو لہٰذا یہ بحث فقط فلسفے سے مربوط نہیں، اگرچہ فلسفی بحث ہے، لیکن چونکہ باقی علوم میں سرایت کر گئی ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے اس کو جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ کا جو نصاب ہے اس کے اندر اصول کئی سالوں تک آپ کا ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ہم نے جب ماہیت کو تین اعتبار سے دیکھا کہ ماہیت اگر خصوصیات کے ہمراہ دیکھی جائے تو وہ بشرط شے ہو جائے گی، اور اگر ماہیت کو فقط اور فقط ماہیت ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے اور خصوصیات کی نسبت جو ہے وہ لا کی شرط لگا دی جائے، یعنی خصوصیات کو مد نظر نہیں رکھنا، ما سوا ماہیت کے کسی بھی چیز کو مد نظر نہیں رکھنا، وہ ماہیت بشرط لا بن جانی تھی۔ لیکن اگر ہمارے مد نظر جو ہے وہ فقط ماہیت کی ذات ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا لحاظ نہ ہو، پہلے دو میں بشرط شے اور بشرط لا، ان دونوں میں لحاظ موجود ہے۔ لحاظ یعنی میں نے ملاحظہ کیا ہے، لحاظ کیا ہے، ایک چیز میں میں نے شے کا لحاظ کیا ہے اور ایک چیز میں میں نے لا کا لحاظ کیا ہے، لیکن ہے لحاظ، یعنی آپ یوں کہیں گے کہ میں نے ماہیت کو ملاحظہ کیا ہے خصوصیات کے ساتھ، میں نے ماہیت کو ملاحظہ کیا ہے عدم کے ساتھ، لا کے ساتھ، لیکن ماہیت لا بشرط کے اندر عدم اللحاظ ہے، وہاں لحاظ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے نہ تو شے کا لحاظ کیا ہے اور نہ ہی لا شے یعنی عدم کا جو ہے وہ لحاظ کیا ہے۔ وہاں آپ کہتے ہیں کہ میرے مد نظر فقط و فقط ماہیت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی میرے ملحوظ خاطر نہیں ہے، عدم اللحاظ وہاں پر پایا جاتا ہے۔ بس ماہیت لا بشرط یعنی اس کے اندر عدم اللحاظ ہوتا ہے کہ کسی قسم کا لحاظ نہیں، اسی وجہ سے تو وہ مقید نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ، اسی وجہ سے اس کو مطلقہ کہا گیا ہے، چونکہ کسی قسم کا بھی اس کے اندر شرط یا قید موجود نہیں ہے۔ اور شرط و قید کہاں آتی ہے؟ جہاں کسی چیز کا ملاحظہ کیا جائے، لحاظ کیا جائے۔ بس ماہیت بشرط لا بشرط، ماہیت مطلقہ،
इसके अंदर अदमुल लिहाज पाया जाता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है इसका मकसम क्या है। फरमाते हैं इसका मकसम अर्ज किया बेशर्त ला के अंदर लिहाजुल अदम है, लेकिन ला बेशर्त के अंदर अदमुल लिहाज है। इंतहा वाज़ेह फर्क है। मसलन मैं कहता हूं कि आपके अलावा कोई भी ना आए, मैंने यहां पे क्या किया है, लिहाज किया है अदम का, यानी आपके अलावा कोई ना आए, ये मेरी मुराद में शामिल है, दुरुस्त है। लेकिन एक मर्तबा मैं कहता हूं आप मेरे घर तशरीफ लाइएगा, बस इतना कहता हूं, किसी किस्म का लिहाज नहीं करता कि आपने अपने साथ किसी को लाना है या नहीं लाना। उस एतबार से आपके अलावा जो चीजें हैं उस एतबार से मैंने अदमुल लिहाज किया, यानी मेरे मद्देनजर ही नहीं है वो चीजें। आ जाएं तब भी मुश्किल नहीं है, ना आए तब भी मुश्किल नहीं है, मेरे मद्देनजर फकत आप हैं। तो यहां पर कहा जाएगा यहां अदमुल लिहाज है, ना कि लिहाजुल अदम। वहां जब मैं कहता हूं कि आपके अलावा कोई भी ना आए तो वहां लिहाजुल अदम है, मैंने अदम का लिहाज किया है। खूब, थोड़ी सी अब यहां से मजीद थोड़ी दिक्कत की जरूरत है। मकसम के अंदर जब आएंगे, मकसम क्या है, फरमाते हैं इसका मकसम भी माहियत ला बेशर्त है। तकसीम का मेयार तो याद होगा हतमन आपको, ये इसमें कि मकसम और अकसाम में क्या निस्बत है, आपस में तसावी की निस्बत है। यानी आप जब कलमे को तकसीम करते हैं इस्म, फेल और हर्फ की तरफ, तो उस वक्त इस्म और कलमे के दरमियान तसावी की निस्बत है। यानी आप कह सकते हैं अल कलिमतु इस्मुन वल इस्मु कलिमतु, दोनों का इतलाक जो है वो दुरुस्त है, और इसी तरह फेल में, इसी तरह हर्फ में। और यह भी कहा जाता है कि तकसीम सही वो तकसीम होती है कि जहां पर मकसम अपनी अकसाम में मौजूद हो। वही तसावी की निस्बत को समझाने के लिए एक जो जबान इस्तेमाल की जाती है वो यही है कि अकसाम के अंदर मकसम का मौजूद होना जरूरी है, तभी तो तसावी की निस्बत होगी। अगर तसावी की निस्बत ना पाई जाए अकसाम और मकसम के दरमियान तो वो तकसीम गलत होती है। अब हमारे पास तीन एतबार हैं, बेशर्त शय, बेशर्त ला और ला बेशर्त। इनका मकसम ऐसा होना चाहिए जो इन तीनों को शामिल हो। वो क्या है, कहते हैं वो वही उसका मकसम का नाम भी माहियत ला बेशर्त है। लेकिन ये जो ला बेशर्त है ये ऐसा ला बेशर्त है जो फर्क करता है उस किस्म से कि जहां पर हमने कहा था कि माहियत ला बेशर्त होती है। क्योंकि ये तीन किस्मों में हमने एक क्या किस्म ली है, माहियत ला बेशर्त। इंतहाई आसान बात है, फकत तवज्जो की जरूरत है। मसलन हमने यहां पर माहियत बेशर्त शय, माहियत बेशर्त ला और माहियत ला बेशर्त। अब आप देखिए ये कसीम है आपस में, और कसीम का आपस में क्या राबता होता है, तबायुन का। जैसे अर्ज किया था मकसम और अकसाम के दरमियान राबता तसावी का है, कसीम का आपस में क्या राबता होता है, तबायुन का होता है। यानी कसीम आपस में मिल नहीं सकती, बेशर्त शय कभी ला बेशर्त ला नहीं हो सकता, और बेशर्त ला कभी बेशर्त शय नहीं हो सकता। और ला बेशर्त जो यहां पर जिक्र है, ला बेशर्त में क्या अर्ज किया था, यहां पर अदमुल लिहाज है, दुरुस्त है, और यहां क्या था, लिहाजुल अदम था, दुरुस्त। पास इसका मतलब है कि ये आपस में क्या है, कसीम है, दुरुस्त है। बस ये जब कसीम हो गई तीनों, इसका हमें मकसम ऐसा चाहिए कि जो इन तीनों को शामिल हो जाए। फरमाते हैं उसका नाम भी क्या है, माहियत ला बेशर्त है। आप यूं समझेंगे कि आप उसूल पढ़ रहे हैं। अब उसूल की किताबें उठा के देखेंगे, सारी बातें आपको वहां मिल जाएंगी, चाहे हलकात उठाएं, चाहे उसूल मुजफ्फर उठाएं, चाहे आप किफाया उठाएं जाके, ये सारी बातें वहां पर मौजूद हैं। अगरचे आपकी ये फलसफी है, लेकिन उसूल के अंदर ये ज्यादा बहस होती होता है। खूब, माहियत ला बेशर्त। अब सवाल ये उठेगा
کہ یہ اگر یہاں پر ماہیت لا بشرط ہو مقسم کی حالت میں تو ہماری تو قسم بھی کیا ہے؟ ماہیت لا بشرط ہے. اس کا مطلب ہے ایک چیز اپنی ہی کی طرف کیا ہو رہی ہے؟ تقسیم ہو رہی ہے. تقسیم الشیء الی نفسہ جو ہے وہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے. مثلا آپ کے الحیوان اما حیوان و اما فلان مثلا، وہ کہیں گے بھائی یہ تقسیم صحیح نہیں ہے. آپ تقسیم کریں کہ جو تقسیم الشیء الی نفسہ نہ ہو، اپنی طرف تقسیم نہ ہو رہی ہو. تو یہاں تو ماہیت لا بشرط ماہیت لا بشرط کی طرف تقسیم ہو رہی ہے. فرماتے ہیں نا، ان دو کے درمیان فرق ہے. ماہیت لا بشرط جو کہ قسم کی حالت میں ہے اور ماہیت لا بشرط جو مقسم کی حالت میں ہے، دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں درست ہے کہ ہم نے ماہیت لا بشرط میں یہ کہا ہے کہ یہاں عدم اللحاظ پایا جاتا ہے. یہاں پر کسی چیز کا ملاحظہ نہیں کیا جاتا، لیکن عقل جو ہے حقیقت میں یہاں پر لحاظ کیے ہوئے ہے کس کو؟ عدم اللحاظ کو. یعنی انتہائی دقت عقلی کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی حقیقت میں یہ کیا ہے؟ لحاظ و عدم اللحاظ. لحاظ و عدم اللحاظ یعنی عقل نے ملاحظہ کیا ہے کہ میں ملاحظہ نہ کروں. یعنی یہی دعوت والی مثال لیتے ہیں. ایک مرتبہ ملاحظہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا خانوادہ حتمن آئے، لیکن ایک مرتبہ کیا ہے؟ عقل نے لحاظ کیا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ آئے. لیکن ایک مرتبہ عقل یہ لحاظ کرتی ہے کہ میں نے کسی قسم کا لحاظ نہیں کرنا. عقل لحاظ کرتی ہے کہ میں نے کسی قسم کا لحاظ نہیں کرنا. اگر یوں کا لحاظ ہو تو یہ بن جاتی ہے لا بشرط کے جو قسم کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن جو لا ماہیت لا بشرط مقسم ہے اس کے اندر حتیٰ یہ والا لحاظ بھی موجود نہیں ہے کہ جہاں عقل لحاظ کرتی ہے عدم لحاظ کا، حتیٰ یہ والا لحاظ بھی موجود نہیں ہے. یعنی یہ بالکل مبہمہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی لحاظ موجود نہیں ہے. کون سے پہلے والے میں؟ بشرط شے تو شے کا لحاظ ہے، وہاں تو یہاں بھی لحاظ ہے. عرض کرو لیکن یہاں پہ عقل ہم تحلیل عقلی میں چلے گئے. یہاں پر حقیقت میں یہ عدم اللحاظ ہے، لیکن ہم اس میں اور اس میں فرق کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں درست ہے عدم اللحاظ ہے، لیکن گویا کہ عقل کی توجہ ہے اس عدم اللحاظ کی طرف. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی آئے نہ آئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری عقل متوجہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. درست ہے، میری مراد واضح ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر اتنا ابہام ہے کہ عقل اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے. نہ لحاظ تو پھر تینوں میں ہو جائے گا نا. لحاظ وہاں لحاظ الشیء، وہاں لحاظ العدم ہے، یہاں لحاظ عدم ملاحظہ ہے. مشکل نہیں ہے، وہ تو لحاظ تینوں میں آ جائے گا آگے. لیکن ان لحاظوں میں فرق ہے، پھر تباین رہے گا، کیونکہ یہاں لحاظ الشیء ہے، یہاں لحاظ عدم ہے، یہاں عدم اللحاظ کا لحاظ ہے. تو کوئی تباین نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تباین نہیں ہے یہاں پر. کون سی چیز؟ عدم اللحاظ شیء نہیں ہے، عدم کی لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ، اس میں شے نہیں ہے اصلا. ہاں لحاظ کر لیا، اسی وجہ سے یہاں فرق ہوتا ہے. یہ اس کے اندر جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، لیکن یہاں وہاں لا پر رنگ ہے، یہاں پر لا پر رنگ، یہاں اصلا لا ہے ہی نہیں ہے. بارہ دقت کرے اس میں، مطلب انتہائی وہ کیا توجہ طلب ہے، بس مشکل نہیں ہے. خوب عرض کیا کہ یہاں عقل جو کہ قسم کے اندر ہے عدم و لحاظ کرتی ہے، یعنی میرے نزدیک کوئی ملاحظہ نہیں ہے، میں کسی قسم کی چیز کا ملاحظہ نہیں کرتی، لیکن عقل متوجہ ہے اس کی طرف. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں یہاں لحاظ عدم لحاظ پایا جاتا ہے. لیکن جو مقسم میں ہے یہاں پر حتیٰ اس چیز کی طرف بھی توجہ نہیں ہے کہ اس نے عدم و لحاظ کیا ہے یا نہیں کیا. درست ہے، بس اس وجہ سے یہ عام بن جائے گی اور مقسم بن جائے گی، اور یہ تقسیم ہو رہی ہے ان تین قسموں کی طرف. ان دو میں فرق کرنے کے لیے ان کا نام رکھا گیا ہے.
یہ جو قسم میں ہے اس کو کہتے ہیں لا بشرط قسمی، اور جو مقسم میں ہے اس کو کہتے ہیں لا بشرط مقسمی، لا بشرط مقسمی، یعنی لا بشرط جو کہ مقسم واقع ہوا ہے اور لا بشرط جو کہ قسم واقع ہوا ہے۔ علم اصول میں جب آپ یہ اصطلاحیں پڑھیں گے تو مطلب واضح ہو جانا چاہیے آپ کے لیے کہ جب کہا جائے گا کہ یہ ماہیت لا بشرط قسمی ہے تو مراد کیا ہے؟ ان دو کے مقابل میں، بشرط شہر بشرط لا کے مقابل میں لا بشرط قسمی ہوتی ہے، اور وہاں پہ عدم و لحاظ ہوتا ہے، لحاظ عدم لحاظ ہے۔ لیکن جب کہا جائے کہ ماہیت لا بشرط مقسمی، یعنی وہ مقسم والی مراد ہے کہ جو ان تینوں کو شامل ہے۔ بات واضح؟ بس یہ جب یہ تقسیم آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب ہم اپنی بحث کی طرف پلٹتے ہیں، چونکہ یہ مقدمہ ضروری تھا اس متن کو سمجھنے کے لیے اور آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب یہاں پر بحث یہ ہوتی ہے، اگرچہ کتاب میں یہ والی بحث نہیں ہے جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں، لیکن ایک توجہ دلا دیتا ہوں چونکہ یہ بحث موجود ہے، میں بحث کروں گا نہیں، فقط توجہ دلا رہا ہوں۔ اب بحث یہاں پر ہوتی ہے کہ کلی طبیعی کون ہے؟ آیا کلی طبیعی لا بشرط مقسمی ہے کہ قسمی ہے یا لا بشرط مقسمی ہے؟ یہ اختلاف ہے علماء کے درمیان، فلاسفہ و اصولیون کے درمیان۔ بعض قائل ہیں کہ کلی طبیعی جو ہے وہ لا بشرط قسمی ہے، اور بعض قائل ہیں کہ یہ کلی طبیعی جو ہے وہ لا بشرط مقسمی ہے، لیکن کتاب کا نظریہ کیا ہے؟ کلی طبیعی جو ہے وہ لا بشرط مقسمی ہے، کلی طبیعی حقیقت میں وہ ہے کہ اس کی میں مزید وضاحت کروں چونکہ عبارت میں یہ چیز موجود ہے تو لہذا وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہاں تک مطلب واضح ہے؟ خوب، ایک مطلب ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ ماہیت کے جو اعتبارات کیے گئے ہیں ان کا مقسم جو ہے وہ ماہیت لا بشرط مقسمی ہے، درست ہے؟ ابھی بات یہاں پر علامہ کرتے ہیں کہ یہی ماہیت لا بشرط مقسمی کلی طبیعی ہے، یہی کلی طبیعی ہے۔ کلی طبیعی کے بارے میں تفصیلی گفتگو موجود ہے کہ آپ تفصیلی کتابوں میں جب جائیں گے، منطق میں اگر آپ بڑی کتابیں اگر پڑھنا چاہیں گے وہاں پر یہ بحث موجود ہے، خود فلسفے کی تفصیلی کتابوں میں بھی اشارہ موجود ہے ان بحثوں کی طرف، لیکن یہاں پہ چونکہ تفصیلی بحث نہیں ہے تو ہم تفصیلی بحث میں پڑھیں گے بھی نہیں، فقط متن کی حد تک ہی تبیین کرنا ہے اس کو۔ پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ کلی طبیعی کہتے کس کو ہیں، یعنی ابھی آپ نے کلی طبیعی کا نام سنا ہے لیکن ابھی ذہن میں نہیں ہوگی اس میں۔ منطق مظفر کے ابتدائی بحثوں میں سے ہی ہے، عرض کیا تھا کہ یہ اعتبارات ماہیت والی پانچواں مرحلہ جو ہے یہ تقریباً منطق کے اندر بحث موجود ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ بحث جلدی آپ کو سمجھ میں آئے تو فقط سرسری نگاہ کلیات خمس کے اوپر کر کے آئیں، جس میں نوع، جنس، فصل اور اس قسم کی بحثیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کلی کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں منطق میں، کلی منطقی، کلی عقلی اور تیسری ہے کلی طبیعی، درست ہے؟ مثال کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ ہم مثال لیتے ہیں الانسان و کلی، یا مثلا ہم ابھی قضیہ نہیں بناتے، ہم ابھی کیا کرتے ہیں، انسان اور کلی کو مد نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قسمیں کیسے بنتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں انسان کو بما ہوا انسان مد نظر رکھتا ہوں، میری اس طرف نگاہ نہیں ہے کہ یہ انسان کلی ہے یا جزئی، اس کے کلی اور جزئی ہونے کی طرف میری نگاہ نہیں ہے، میری نگاہ فقط ذات الانسان کی طرف ہے۔ ایک لحاظ یہ ہے، ایک لحاظ یہ کر سکتے ہیں کہ میں کلی ہونے کو مد نظر رکھوں۔ کلی کی کیا تعریف کی گئی ہے منطق میں؟ جس کا ایک سے زیادہ پر صدق کرنا ممتنع نہ ہو۔ میں فقط کلی ہونے کو مد نظر رکھوں، اب اس سے میرا سروکار نہیں ہے کہ یہ کلی انسان ہو یا حیوان ہو یا جماد ہو، کوئی بھی ہو، بس دو اعتبار ہو گئے۔ ایک مرتبہ میں انسان بما ہوا انسان کو نگاہ کر رہا ہوں، میرا سروکار نہیں ہے اس بات سے کہ یہ انسان بما ہوا انسان کلی ہے یا جزئی، مد نظر نہیں ہے میرے، فقط ذات الانسان مد نظر ہے میرے۔ اور ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ میرے مد نظر کلی ہونا ہے،
یہ مد نظر نہیں ہے میرے کہ یہ کلی انسان ہے یا حیوان ہے مثلا، لیکن تیسرا اعتبار یہ ہے کہ میں انسان کلی کو مد نظر رکھتا ہوں، موصوف اور صفت دونوں کو مجموعی طور پر نگاہ کرتا ہوں۔ پہلے میں نے فقط انسان کو دیکھا یا فقط کلی ہونے کو دیکھا، لیکن تیسرا اعتبار یہ بنتا ہے میں انسان کلی کو دیکھ رہا ہوں، یعنی کلی کی شکل میں ہو، انسان کی شکل میں، انسان کلی کو مد نظر رکھ رہا ہوں۔ یہ تین اعتبار ہیں، ان تینوں کے اندر جو ہے وہ ان تینوں کا الگ الگ نام ہے۔ اگر میں فقط کلی ہونے کو نگاہ کروں اور کلی کون ہے اس کی طرف نگاہ نہ ہو، یہ کلی منطقی ہے۔ بس اگر فقط کلی ہونے کو نگاہ کیا جائے تو وہ کون سی کلی بنے گی؟ کلی منطقی۔ لیکن اگر انسان کلی کو مد نظر رکھ لیا جائے، یعنی مجموع کو مد نظر رکھا جائے، صفت و موصوف کو ملا کر جو ہے وہ دیکھا جائے، تو اس کو کہتے ہیں کلی عقلی۔ تیسرا اعتبار کیا تھا؟ تیسرا اعتبار یہ تھا کہ میں نے ذات الانسان کو مد نظر رکھا ہے، انسان بما ہوا انسان مد نظر ہے، اس کو کہتے ہیں کلی طبیعی، کہ جہاں پر ذات مد نظر ہو، اس کا کلی ہونا مد نظر نہ ہو بلکہ خود ذات مد نظر ہو، اس کو کہتے ہیں کلی طبیعی۔ جب آپ انسان بما ہوا انسان کو مد نظر رکھتے ہیں تو اس کی اگر تعریف کرنے کو کہا جائے تو کیا تعریف کریں گے؟ انسان حیوان ناطق ہے، یہ کلی طبیعی کی تعریف ہے، یعنی جس کے اندر ذات الموضوع مد نظر ہے، جس کے اندر ذات مد نظر ہے اور اس کا سروکار نہیں ہے کہ وہ کلی ہے یا کلی نہیں ہے۔ بس جب کلی طبیعی واضح ہو گئی تو اب یہاں پر علامہ یہ فرماتے ہیں کہ کلی طبیعی وہی مقسم ہے کہ جو ان اعتبارات ماہیت کے لیے واقع ہوا ہے، یعنی ان اعتبارات ماہیت کا جو مقسم ہے وہی کیا ہے؟ کلی طبیعی ہے۔ عرض کیا اختلاف پایا جاتا ہے، علامہ کی نظر یہ ہے کہ کلی طبیعی ماہیت لا بشرط مقسمی ہے نہ کہ قسمی۔ یہ ایک مطلب جو اس عبارت میں موجود تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور پھر آگے مطلب یہ موجود ہے کہ کلی طبیعی خارج میں ہے یا نہیں۔ جواب علامہ کی نظر میں یہ ہے کہ کلی طبیعی خارج میں ہے، یعنی خارج میں ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کلی طبیعی اپنے افراد کے ضمن میں موجود ہے۔ میں دوبارہ اس بات کا تذکر دے دوں تاکہ مطلب کی طرف توجہ رہے، یعنی یہ والی اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ منطق مظفر کی عبارتوں کو بیان کر رہا ہوں، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ بالکل خارج سے مطلب ہے، چونکہ عبارت میں ذکر ہوا ہے، اور ابتدائی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی بہت تفصیلی کتابوں کی طرف نہیں لے کر گیا کہ وہاں کہ آپ کے لیے مثلا وہ سمجھ رہے ہوں کہ بوجھ ہو اس بحث کا یا ضرورت نہیں ہے اس کی، نا، اگر یہ والی بحث حل نہیں ہوگی تو آپ اگر منطق تدریس کرنا چاہیں گے تو آپ کی یہ والی بحثیں اگر حل نہیں ہوں گی تو آپ وہ والا صفحہ کہ جس میں یہ والی بحثیں موجود ہیں کبھی تدریس نہیں کر پائیں گے، اور ہوا ہے ایسے۔ درس خارج تک پڑھنے والے طلاب جب پاکستان میں جا کر منطق تدریس کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے منطق کے علاوہ کوئی اور چیز ہم سے تدریس کروائیں، حالانکہ منطق مظفر انتہائی ابتدائی اور سادہ کتاب ہے۔ لہذا یہ چند ابحاث ہوتی ہیں کہ جو مشکل ہو بندہ توجہ سے اگر سن لے اور مباحثہ کرے، اس کو حل کرے تو مشکل نہیں ہے اس کو۔ خوب، کلی طبیعی خارج میں موجود ہے، لیکن خارج میں موجود اس کا کس طریقے سے ہے؟ الگ سے اپنا مستقل مصداق نہیں رکھتی ہے، بلکہ کیا ہے؟ ضمن افراد میں موجود ہے، یعنی انسانیت، انسان ہونا کلی طبیعی ہے، انسان بما ہوا انسان کلی طبیعی ہے، یہ انسان ہونا خارج میں ہے۔ کہاں ہے خارج میں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ جواب کیا ہے کہ وہ اپنے افراد کے ضمن میں موجود ہے، میرے ضمن میں موجود ہے، میرے اندر انسان موجود ہے، آپ کے اندر انسان موجود ہے، آپ سب کے اندر جو وہ انسان موجود ہے۔ بس کلی طبیعی حقیقتاً خارج میں ہے لیکن ضمن افراد میں ہے، الگ سے اپنا مصداق نہیں رکھتی۔ بات واضح؟
اب اگلا جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ آیا جو کلیہ طبیعی خارج میں ہے وہ ایک ہی ہے یا ہر فرد کے ضمن میں ایک الگ کلیہ طبیعی ہے؟ یعنی مثال کے ساتھ چلیں، آیا ہم جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے انسان کے، ہم سب کے اندر ایک ہی انسان ہونا ہے یا نہ ہر فرد میں ایک الگ انسان ہونا ہے؟ یعنی میرے اندر انسان ہونا، آپ کے اندر انسان ہونا جدا جدا موجود ہے، کلیہ متعدد کلیہ طبیعی موجود ہیں اپنے افراد کے اندر، ہر فرد ایک الگ کلیہ طبیعی رکھتا ہے، یا نہ بلکہ کلیہ طبیعی ایک ہی ہے انسان، اور یہ کیا ہے، ایک ہی حالت میں ہوتی ہوئی تمام افراد کے اندر موجود ہے؟ جواب یہ ہے کہ کلیہ طبیعی اپنے افراد کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، ایک کلیہ طبیعی ایک ہوتے ہوئے تمام افراد انسان کے اندر موجود نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے محال ہونا لازم آئے گا۔ کیا محال ہونا لازم آئے گا؟ کہ کلیہ طبیعی کو آپ نے ایک فرض کیا ہے اور حقیقتاً ایک مانا ہے اس کو، اگر یہ حقیقتاً ایک کلی تمام افراد کے اندر موجود ہو تو ایک کا کثیر ہونا لازم آئے گا، کیونکہ افراد کثیر ہیں اور کلیہ طبیعی واحد ہے، اور اگر واحد چیز کثیر کے اندر آ جائے اور اپنی وحدت کو برقرار رکھنا چاہے تو محال لازم آئے گا، کیونکہ وحدت کثیر کے اندر کبھی اپنی وحدت کو برقرار نہیں رکھ سکتا، کثیر میں آ کر کثیر ہی ہونا ہے اس نے۔ بس ایک کلیہ طبیعی تمام افراد میں موجود نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہر فرد ایک کلیہ طبیعی رکھتا ہے، ہر فرد میں انسان موجود ہے، انسان ہونا، انسانیت، کہ جو اسی کے ساتھ کیا ہے، مربوط ہے۔ بات واضح؟ اور دوسرا اشکال کیا تھا اس کے اندر، وہ یہ ایک ہونے میں، وہ یہ ہے کہ اگر کلیہ طبیعی ایک مان لیں اور کہیں کہ یہ تمام افراد کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ آئے گا کہ ایک ہی چیز متقابل صفات کی حامل ہے، متضاد صفات کی حامل ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے کہ جو سیاہ بھی ہے سفید بھی ہے، ایک ہی چیز ہے جو گرم بھی ہے اور ٹھنڈی بھی ہے، ایک ہی چیز ہے، مثلا باقی صفات رکھیں، کوئی ہر فرد جو ہے الگ الگ اپنی خصوصیات رکھتا ہے، کوئی شجاع ہے، کوئی بزدل ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی جاہل ہے، مثلا ایک ہی کلی طبیعی ان سب سے کیا ہے، متصف ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چیز ہو اور وہ جاہل بھی ہو عالم بھی ہو، ایک ہی چیز ہو وہ سیاہ بھی ہو سفید بھی ہو، ایک ہی چیز ہو وہ کیا ہو، شجاع بھی ہو اور بزدل بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ بس ان دو اشکالوں کی بنیاد پر علامہ یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ کلیہ طبیعی خارج میں ہے ضمن افراد کے اندر، لیکن کلیہ طبیعی اور افراد کا رابطہ کیا ہے، نسبت الآباء الی الابناء، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک باپ ہے اس کے کئی بیٹے ہیں، یعنی کلیہ طبیعی اگر ایک ہو افراد متعدد ہوں تو کیا نسبت بنے گی کہ ایک باپ ہے بیٹے کئی ہیں، کہتے ہیں اس میں محال لازم آئے گا، بلکہ کیا ہے، نسبت الآباء الی الابناء، مختلف آبا ہیں اور اس کے مختلف کیا ہیں، بیٹے ہیں، یعنی ہر ایک فرد اپنے اندر ایک کلیہ طبیعی رکھتا ہے۔ بس اگر یہاں پر افراد انسان 6 ارب ہوں خارج میں تو اس کا مطلب ہے کہ خارج میں کتنی کلیہ طبیعی ہیں، 6 ارب موجود ہیں۔ یہ مطلب تھا کہ جو علامہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ دیکھیں عبارت جی، ماہیت کیونکہ مقسمی میں، کیونکہ عرض کیا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا لحاظ موجود نہیں ہے، لحاظ ہے، اسی وجہ سے جس کے اندر کچھ نہ ہو وہ ہر ایک کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے اندر تو کوئی یعنی آپ یوں کہ ایک نیوٹرل سا بندہ ہو اور خارج میں بہت سارے جو ہے مزاج کے افراد بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ جو نیوٹرل قسم کا مزاج کا بندہ ہوگا وہ ہر بندے کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکے گا یا نہیں بیٹھ سکے گا؟ بیٹھ سکے گا، مشکل نہیں ہے اس کے لیے، اسی وجہ سے جس کے اندر کسی قسم کا لحاظ نہ وہ ہر ایک کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، چاہے وہ شے ہو، چاہے وہ لا ہو، چاہے وہ لحاظ ہو، عدم لحاظ جو بھی ہو ان کے ساتھ اکٹھا ہونا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں عبارت، والماہیۃ التی ہی المقسم، آپ ادھر چلے جائیں،
والماہیت التی ہی المقسام للاقسام الثلاثہ ہی الکلی الطبیعی، کہ وہ ماہیت کے جو اقسام ثلاثہ کے لیے مقسم واقع ہو رہی ہے وہ کلی طبیعی ہے۔ اور وہ کون سی ہے؟ وہ ماہیت مقسمی، ماہیت لا بشرط مقسمی ہے، کہ جس کو علامہ نے یہاں کھولا نہیں ہے، میں نے کھول کر عرض کیا ہے۔ اور کلی طبیعی وہ ہے نہ کہ ماہیت لا بشرط قسمی، بلکہ لا بشرط مقسمی ہے۔ وَهِيَ الَّتِي تَعْرِضُهَا الْكُلِّيَّةُ فِي الذِّهْنِ، یعنی کلی کی تعریف کر رہے ہیں کہ کلی طبیعی کسے کہتے ہیں؟ وہ کلی ہے کہ جس کو کلیت عارض ہوتی ہے ذہن میں، فَتَقْبَلُ الْانْطِبَاقَ عَلَى كَثِيرٍ، اور یہ کثیر کے اوپر قابل انطباق ہے، یعنی انسان بما ہوا انسان، اس کو کلی ہونا عارض ہوتا ہے ذہن میں۔ اور یہ کیوں کلی ہونا عارض ہو رہا ہے ذہن میں؟ کیونکہ یہ افراد متعدد رکھتی ہے۔ یہ ایک مطلب تھا۔ دوسرا مطلب وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْخَارِجِ، کلی طبیعی خارج میں موجود ہے۔ یہ ان لوگوں کے خلاف نظریہ ہے کہ جو قائل ہیں کہ کلی طبیعی خارج میں موجود نہیں ہے، بلکہ افراد ہیں فقط، نہ کہ خود کلی طبیعی، یعنی انسان نہیں ہے بلکہ افراد انسان ہیں، خود انسان جو ہے وہ خارج میں موجود نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا فَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْخَارِجِ، کلی طبیعی خارج میں موجود ہے۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ کلی طبیعی خارج میں موجود ہے؟ فرماتے ہیں لِوُجُودِ قِسْمَيْنِ مِنْ أَقْسَامِهَا، چونکہ اس مقسم کی دو قسمیں خارج میں موجود ہیں۔ کون سی؟ اعنی المخلوطہ والمطلقہ، یعنی ماہیت بشرط شے خارج میں ہے۔ میں خارج میں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا ہوں؟ انسان خصوصیات کے ہمراہ۔ آپ خارج میں ہیں، آپ کیا ہیں؟ انسان خصوصیات کے ہمراہ۔ تو جب ماہیت مخلوطہ موجود ہے تو ماہیت مخلوطہ کا مقسم کون ہے؟ ماہیت لا بشرط مقسمی۔ تو جہاں بھی آپ کو قسم نظر آئے گی سمجھ جائیں وہاں پر مقسم بھی موجود ہے، کیونکہ تقسیم صحیح وہ ہوتی ہے کہ جو مقسم اور اقسام آپس میں تساوی کی نسبت رکھتے ہوں، مقسم اپنی اقسام کے اندر کیا ہو؟ موجود ہو۔ پس اقسام کا خارج میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کلی طبیعی خارج میں موجود ہے۔ والمقسم محفوظ فی اقسامہ موجود بوجودہا، اور مقسم جو ہے وہ اپنی اقسام میں محفوظ ہے اور انہی کے وجود کے ساتھ کیا ہے؟ موجود۔ الگ سے اپنا وجود نہیں رکھتا یہ مقسم، کلی طبیعی الگ سے اپنا وجود نہیں رکھتی ہے، بلکہ کیا ہے؟ اقسام کے وجود کے ساتھ یہ ہے، اس کے ضمن میں موجود ہے۔ آپ کو خارج میں کبھی اس طرح خالی طور پر نظر نہیں آئے گی۔ یہ تھا دو مطلب ہم نے کہ کلی طبیعی خارج میں موجود ہے۔ تیسرا مطلب کہ کلی طبیعی ایک ہے یا متعدد، یہ والا مطلب یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والموجود منہا فی کل فرد غیر الموجود منہا فی فرد آخر بالعدد، کہ کلی طبیعی یا آپ لے لیں ماہیت کے جو مقسم ہے کہ جس کو ہم نے کلی طبیعی کہا ہے، ان میں جو ہر فرد میں موجود ہے وہ دوسرے فرد میں موجود کلی طبیعی سے فرق کرتی ہے، جدا ہے، غیریت رکھتی ہے، اور یہ غیریت بھی بالعدد ہے، یعنی گننے میں آتی ہے۔ یعنی 6 ارب افراد انسان ہیں تو 6 ارب ہی کلی طبیعی ہیں، اور ہر کلی طبیعی دوسرے سے کیا کرتی ہے؟ فرق کرتی ہے۔ پس فالموجود منہا فی کل فرد غیر الموجود منہا فی فرد آخر، اگر ہر فرد میں جو کلی طبیعی موجود ہے وہ غیر ہے اس فرد کا کہ جو دوسرے اس کلی طبیعی کا جو دوسرے فرد میں موجود ہے، یعنی میری کلی طبیعی آپ کی کلی طبیعت سے فرق کرتی ہے، اور یہ غیریت کیا ہے؟ بالعدد ہے، یعنی گن سکتے ہیں اس کو، عددی ہے عدد۔ خوب، اگر کوئی کہتا ہے نہیں بھائی کلی طبیعی واحد ہے، اس کے افراد متعدد ہیں، نسبت الاب الی الابناء کی نسبت پائی جاتی ہے یہاں پر، فرماتے ہیں یہ محال ہے۔ کیوں؟ لو کان واحدا موجودا بوحدتہ فی جمیع الافراد،
اگر کلیہ طبیعی واحد رہے اور موجود رہے اپنی وحدت کے ساتھ، یعنی اپنی وحدت کو محفوظ رکھتے ہوئے موجود ہو فی جمیع الافراد، تمام افراد کے اندر، لکان الواحد کثیرا بعینہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی چیز پھر کیا ہو جائے؟ کثیر، یعنی واحد رہتے ہوئے کثیر ہو جائے، وہو محال، اور یہ محال ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، وَكَانَ الْوَاحِدُ بِالْعَدَدِ مُتَّصِفًا بِصِفَاتٍ مُتَقَابِلَةٍ، اس کا مطلب یہ ہوگا کلیہ طبیعی جو ایک ہے یہ کیا ہو رہی ہے؟ صفات متقابلہ سے متصف ہو رہی ہے، جس طرح کہ آپ کو مثالیں دی ہیں، وہ محال، اور یہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی چیز جاہل بھی اور عالم بھی ہو نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کا محل جو ہے وہ جدا جدا ہونا ضروری ہے۔ بس اعتبارات ماہیت کے اندر دو اہم مطلب ہیں کہ جو آپ نے یاد کرنے ہیں، خلاصہ کر رہا ہوں اس کا۔ ایک، اگر آپ سے سوال ہو کہ ماہیت کے اعتبارات کو بیان کریں تو آپ نے وہ 3 اعتبار بیان کرنے ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ دوسرا مطلب اہم کیا ہے؟ کلیہ طبیعی خارج میں موجود ہے یا نہیں ہے، اگر موجود ہے تو واحد ہے یا کثیر۔ یہ خلاصہ مطلب ہے اس فصل کا کہ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ یہ مطلب سمجھ میں آ رہے اور آگے جب اصطلاحیں استعمال ہوں گی تو مشکل پیش نہ آئے۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جو اس فصل میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی فصل آ جاتی ہے ذاتی و عرضی کی، کہ عرض کیا کہ اگلی بحثیں جو ہیں وہ انتہائی آسان ہیں، اگر آپ منطق کا تھوڑا سا تورق کر کے آئیں گے، جو اضافی مطلب ہوں گے وہ سمجھا دیے جائیں گے، لیکن جو منطق کے ساتھ مربوط ہوں گے وہ تیزی سے بیان کر کے آگے نکل جائیں گے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی